السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ سب انبیاء مختلف خطوں، مختلف قوموں اور مختلف زبانوں کے لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ آج ہم آپ کو ایک دلچسپ سفر پر لے کر جانے لگے ہیں، جہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ انبیاء کہاں تشریف لائے اور آج ان مقامات کو کس نام سے جانا جاتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا راز بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے انبیاء کی۔ انبیاء پر آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ مقام: دنیا کے پہلے انسان جنت سے اترنے کے بعد سری لنکا یا موجودہ عراق کے علاقے میں قیام کیا۔ منفرد نقطہ: دنیا کی پہلی انسانیت کی درسگاہ انہی سے شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انسانیت اور پہلے نبی کے طور پر قرآن نے متعارف کروایا ہے۔ ان کی تخلیق میں جنت میں رہائش، شیطان کے وسوسے اور زمین پر اترنے کا واقعہ بنیادی انسانی کہانی ہے، جہاں سے انسانیت کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ تاریخی طور پر ان کا مخصوص ملک بتانا مشکل ہے، اس لیے روایات مختلف مقامات کا ذکر کرتی ہے، مگر قرآن کا پیغام یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچائی اور انہیں نام سکھائے گئے۔ ان سے ملنے والا عظیم سبق توبہ، اللہ کی معافی اور انسان کی ذمہ داری ہے۔ غلطی انسان کی فطرت کا حصہ ہے، مگر توبہ اس کا راز تھا۔ دوسرے نمبر پر جو نبی آتے ہیں ان کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کا مقام موجودہ عراق، کوفہ اور کشتی کوہ جودی ترکی پر ٹھہری۔ منفرد نقطہ: طوفان نوح کے بعد دنیا کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے پہلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ دنیا میں طویل ترین مہمات میں سے ایک کہی جاتی ہے۔ روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کئی سو سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن بڑی تعداد نے نہ مانا۔ اللہ نے انہیں ایک کشتی عراق بنا کر بچایا اور طوفان کے ذریعے باقی قوموں پر عذاب ہوا۔ روایت میں کہا جاتا ہے کہ کشتی بالآخر جبل جودی یا اس کے نزدیک ٹھہری۔ یہ واقعہ فطرت، نصیحت اور صبر کے عظیم مثال ہے۔ دعوت کے مستقل مزاجی اور آخرکار اللہ کے فیصلے کی منظوری۔ نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان کا مقام مصر یا بابل، عراق۔ منفرد نقطہ: علم قلم اور لباس سازی سب سے پہلے آپ نے سکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں مختصر مگر معزز انداز میں آتا ہے۔ روایت میں انہیں بہت علم والے، زاہد اور خدا کے قریب فرد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بعض تاریخی روایات حضرت ادریس علیہ السلام کو بابل یا مصر کے کسی علمی مرکز سے منسلک بتاتی ہے، اور بعض نے انہیں ہنرمند، قلم و لکھائی اور بعض فنی علوم کا پہلا استاد بھی قرار دیا۔ اہم سبق یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ علم اور عمل مل کر روحانی نشوونما لاتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام۔ ان کا مقام قوم عاد، موجودہ یمن، حضرموت۔ منفرد نقطہ: پہاڑوں جیسے جسم والے لوگ جنہیں اللہ نے ایک ہوا کے جھونکے سے ختم کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کو حق کی دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوئے۔ روایت کے مطابق یہ لوگ جنوب عرب یمن میں رہتے تھے اور بڑے جسمانی طاقتور تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں شرک و سرکشی سے روکا، مگر قوم نے نہ مانا اور ایک تباہی کن ہوا کے ذریعے ہلاک کر دی گئی۔ یہاں سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ تکبر اور ظلم آخرکار بربادی کا اسباب بنتا ہے۔ اللہ کا عذاب علامتوں کو نظر انداز کرنے والوں کے لیے مثال بنتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ نمبر 5، مقام قوم سمود، موجودہ سعودیہ عرب، مدائن صالحہ۔ منفرد نقطہ: اللہ کی اونٹنی کا معجزہ جسے لوگوں نے قتل کر دیا۔
حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ یہ قوم عرب کے شمالی حصوں میں صخرہ تراش علاقوں میں آباد تھی، جو آج کے سعودی عرب کے تاریخی مقامات خصوصاً مدائن صالحہ ہجرہ کے آثار سے وابستہ کی جاتی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ان کے لیے ایک معجزاتی اونٹنی بطور نشانی بھیجی، مگر لوگوں نے اس معجزے کا قتل کر دیا اور نتیجہ عذاب ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ معجزے اور نشانیوں کے بعد بھی سمجھداری اور انصاف نہ ہو تو انجام برا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 6، مقام: عراق، بابل، کوفہ، شام، فلسطین اور مکہ مکرمہ۔ منفرد نکتہ: خلیل اللہ جنہوں نے کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ قرآن و صحیح روایات میں ایک بہت بڑے مقام کے حامل ہے۔ ان کا آغازی وطن بعض روایات کے مطابق بابل موجودہ عراق تھا، پھر وہ کنعان، شام اور آخرکار مکہ کے علاقے میں آتے ہیں۔ آپ نے توحید کی واضح تبلیغ کی، بت پرستی کی مثالی کہانی پیش کی اور بیٹے کی قربانی دی۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر جیسی عبادت کا رشتہ آپ سے جڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایمان، اخلاص اور اللہ کے حکم پر چلنے کی اعلیٰ مثال ہے، اس لیے انہیں امتوں کے امام مانا جاتا ہے۔ نمبر 7، حضرت لوط علیہ السلام کے قریب۔ مقام: موجودہ اردن، بحر مردار کے قریب۔ منفرد نکتہ: ان کی قوم دنیا کی پہلی قوم تھی جس پر زمین کو الٹ کر عذاب نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو انہی زمانوں کی بستیوں میں بھیجا گیا جہاں فحاشی اور بے راہ روی عام تھی۔ روایات اکثر سدوم عمور کے علاقے بحر مردار کے آس پاس ہے، آج کے اردن فلسطین کے قریب کی بات کرتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو برائی سے روکا، مگر ان کی سرکشی نے سخط الہی کو بلایا اور زمین الٹ گئی۔ اہم سبق: معاشرتی پیمانے پر اخلاق اور انصاف کی پاسداری لازمی ہے اور معاشرے میں برائی کے پھیلاؤ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 8، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مقام: مکہ مکرمہ، سعودی عرب۔ منفرد نکتہ: ذبیح اللہ قربانی کی عظیم سنت الہی انہی سے شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جنہیں مکہ مکرمہ کے علاقے میں روایت کے مطابق قائم پایا جاتا ہے۔ وہ کعبہ کے ساتھ منسلک ہے اور انہی کی اولاد عرب کے بنیادی شجرے کی طرف جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی حضرت ابراہیمی خاندانی کی بھروسہ مندی اور مکہ میں ہجرت و حج کے ربط میں ان کا کردار بہت قوت ایمان کی علامت ہے۔ سبق: والد اور اولاد کا مل کر اللہ کے کام کو آگے بڑھانا۔ نمبر 9، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ مقام: فلسطین۔ منفرد نکتہ: حضرت ابراہیم کی دعا برکت سے پیدا ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں اور ان کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور بعد میں بنی اسرائیل آئے۔ ان کا ایام زندگی کنعان فلسطین کے علاقے سے منسلک روایت میں آتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے نسل وعدے کو آگے بڑھایا۔ ان کا کردار خاندان کے تسلسل اور وعدہ الہی کی تکمیل میں اہم ہے۔ نمبر 10، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ مقام: فلسطین، کنعان۔ منفرد نکتہ: آپ کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل انہی کی نسل سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ذریعے بنی اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ کنعان کا علاقہ ان کا مرکزی میدان رہا۔ آپ کی کہانی میں بیٹے حضرت یوسف سے جدا ہو کر دوبارہ ملاپ، آزمائش اور صبر کے بڑے اسباق ملتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ خاندانی رشتے، صبر اور اللہ پر اعتماد کس قدر اہم ہے۔ نمبر 11، حضرت یوسف علیہ السلام۔ مقام: فلسطین سے مصر۔ منفرد نکتہ: خوابوں کی تعبیر کے ماہر اور مصر کے وزیر خزانہ بنے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سورہ یوسف مکمل اور شاندار انداز میں قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ بیٹے کے حسد، کنویں میں ڈالے جانا، مصر میں غلامی، چلاکی اور پھر خواب کی تعبیر کر کے مصر میں برے عہدے پر فائز ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاشی حکومت، فصلوں کے ذخیرے، قحط کے زمانے کی تیاری اور اخلاقی پاکیزگی، عفت و ایمان کی اعلیٰ مثال دی۔ ان کی زندگی کا پیغام: برائیوں کا مثبت بدلہ صبر، حکمت اور اللہ کی مدد سے ممکن ہے۔ نمبر 12، حضرت شعیب علیہ السلام۔ مقام: مدین، موجودہ سعودی عرب اور اردن کے درمیان۔ منفرد نکتہ: ان کی قوم ناپ تول میں دھوکہ دیتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا گیا۔ یہ لوگ تجارتی اخلاق میں کمزور تھے، تول میں کمی اور دھوکہ دیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عدل، سچائی اور انصاف کا درس دیا۔ لوگ نہ مانے۔ نتیجہ عذاب کی صورت میں آیا۔ آج کا سبق: کاروباری ایمانداری اور معاشرتی انصاف لازمی ہے۔ قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی اسی حوالے سے ملتا ہے۔ نمبر 13، حضرت ایوب علیہ السلام۔ مقام: شام یا موجودہ اردن۔ منفرد نکتہ: صبر ایوب علیہ السلام، بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر و شکر کی علامت ہیں۔ ان پر سخت آزمائشیں آئیں، بیماری، مال و اولاد کی کمی، مگر انہوں نے صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ روایات انہیں شام، شمیل یا اردن کے کسی علاقے سے متصل کرتی ہے، مگر اصل پیغام روحانی تھا۔ کسی طرح تکلیفوں میں بھی شکر ادا کیا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شان صبر ہر دور کے مومن کے لیے مشعل راہ ہے۔ نمبر 14، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مقام: مصر، طور سینا، موجودہ مصر، فلسطین۔ منفرد نکتہ: کلیم اللہ، جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ توریت اور قرآن دونوں میں مرکزی مقام رکھتا ہے۔ مصر میں ولادت، فرعون کے سامنے کھڑا ہونا، بنی اسرائیل کی قیادت، دریا کے پھٹنے اور طور سینا پر اللہ کا واسطہ۔ تاریخانہ موسیٰ حضرت علیہ السلام کی سرگرمیاں مصر اور سینا کے درمیان گہری جڑوں کی حامل ہے۔ ان واقعات نے ایک قوم کی آزادی، قیادت اور اللہ کا حکم ماننے کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ نمبر 15، حضرت ہارون علیہ السلام۔ مقام: مصر۔ منفرد نکتہ: حضرت موسیٰ کے بھائی اور وزیر۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، ان کے معاون اور بعض اوقات نبی کے طور پر بھی قوم کے سامنے آئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کی تربیت کی، مگر بعض واقعات میں ان کے ذمہ داریاں سنبھالنے کی باعث مشکلات بھی آئی۔ مثلا بچھڑے کا واقعہ: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طویل مدت کے لیے چلے گئے، وہ امن و اصالحہ کی علامت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک متوازن رہنما تھے۔ نمبر 16، حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ مقام: شام یا عراق۔ منفرد نکتہ: برے عابد و زاہد جنہوں نے عدل قائم رکھا۔ ذوالکفل کا تذکرہ قرآن میں مختصر ہے۔ ان کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے انہیں صابر نبی اور بعض کے نزدیک ایک صالح آدمی یا حکمران مانتے ہیں۔ بعض روایات انہیں عراق، شام کے علاقوں سے جوڑتی ہے۔ ذوالکفل علیہ السلام کا بنیادی درس عدل، صبر اور اللہ کی رضا کے لیے عمل ہے۔ نمبر 17، حضرت داؤد علیہ السلام۔ مقام: فلسطین۔ منفرد نکتہ: زبور کے نازل ہونے والے نبی اور لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں بادشاہ رہے۔ انہیں زبور جیسی کتاب دی گئی اور قرآن میں ان کی تسبیح و عبادت خاص کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے اور معیاری حکومت کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔
ایک نبی، بادشاہ اور مسیحا کے طور پر ان کا کردار اہم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اقتدار اور روحانی عبادت دونوں ممکن ہے اگر انسان اللہ کی ہدایت پر ہو۔ نمبر 18، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ مقام فلسطین۔ منفرد نکتہ: جنات، ہوا اور پرندے سب ان کی تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بادشاہ تھے، جن کو ایسے کرشماتی اختیارات سے نوازا گیا تھا کہ جن میں جنات، پرندے اور ہوا شامل تھی۔ یہ سب ان کے حکم کی طاقت کے تابع تھے۔ ان کا دارالحکومت فلسطین کے اطراف میں تھا اور ان کی کہانیاں حکمت و عدل کی علامت ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی قدرت دی وہ آزمائش ہے۔ حکمت، عدل اور اللہ کی شکر گزاری لازمی ہے۔ نمبر 19، حضرت الیاس علیہ السلام۔ مقام لبنان و شام۔ منفرد نکتہ: اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا۔ ان کی زندگی ہمیں اخلاص، بہادری اور توحید کی خاطر استقامت سکھاتی ہے۔ نمبر 20، حضرت الیاسی علیہ السلام۔ مقام شام۔ منفرد نکتہ: حضرت الیاس کے شاگرد اور وارث علم۔ حضرت الیاسی علیہ السلام حضرت الیاس کے بعد آئے اور ان کے کام کو آگے بڑھایا۔ وہ بھی اسی مشرقی سمندری شامی علاقے میں مسلک سمجھے جاتے تھے۔ حضرت الیاسی علیہ السلام کی زندگی میں شفا، رہنمائی جیسے معجزات کا ذکر ملتا ہے۔ ان کا سبق انبیاء کے تسلسل اور ان کے ذریعے بندوں کی مدد ہے۔ نمبر 21، حضرت یونس علیہ السلام۔ مقام نینوا، موجودہ موصول یا عراق۔ منفرد نکتہ: مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو آج کا موصل عراق کے نزدیک کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی مشہور کہانی مچھلی کے پیٹ میں توبہ ذکر کی صورت میں آتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کی نصیحت کی، قوم نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کیا۔ یہ واقعہ رحمت الہی اور فرد کی توبہ کی قوت کی مثال ہے۔ نمبر 22، حضرت زکریا علیہ السلام۔ مقام فلسطین۔ منفرد نکتہ: حضرت زکریا علیہ السلام ایک نیک، متواضع اور دعاؤں میں مشغول انسان تھے۔ ان کا مرکزی میدان فلسطین تھا اور وہ یحییٰ علیہ السلام کے والد کہلائے۔ بڑھاپے میں اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں صاحب اولاد کیا۔ یہ واقعہ دعا اور اللہ کی قدرت پر ایمان کی قوت دکھاتا ہے۔ نمبر 23، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پاکیزگی، زہد اور ایمانداری کا درس دیا۔ روایات ان کے فلسطین علاقے کی تبلیغ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دینی اور اخلاقی اصلاح کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور ان کا انجام شہادت ہے جو سچائی کی راہ میں قربانی کی مثال ہے۔ نمبر 24، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مقام فلسطین و شام۔ منفرد نکتہ: بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور انجیل عطا کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت لحم فلسطین کے قریب ہوئی۔ ان کی تبلیغ بیشتر فلسطین علاقوں اور گلیل کے گرد گھومتی رہی۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات کے ساتھ بھیجا گیا، پیدا ہونے سے لے کر شفا دینے تک۔ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ان کی حقیقت بطور نبی ہے اور ان کا پیغام توحید ہے۔ ان کے کردار کا سبق روحانی پاکیزگی، معجزاتی نشانیاں اور لوگوں کی ہدایت ہے۔ نمبر 25 پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا مقام مکہ و مدینہ، سعودی عرب۔ منفرد نکتہ: خاتم النبیین، جن کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کی بعثت مکہ سے ہوئی۔ دعوت عام کا میدان